Assalamu alaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our Computer Book 6 class STEM International. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 में डिजिटल सिटीजनशिप को डिस्कस किया था. आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज है उसको इन डिटेल पढ़ेंगे. अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है एक बिज़नेस स्टार्ट करना, उसको मैनेज करना, उसको ग्रो करना. अगर हम ये बात करें कि पहले भी लोग बिजनेसेस करते थे, पहले भी एंटरप्रेन्योरशिप थी, तो डिजिटल एज में ऐसा क्या डिफरेंट हुआ. अब हमें पता है कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनको आप ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हो, आप उनको वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, आप पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम यूज़ करके अपना पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस चला सकते हो. अगर हम ये देखें कि पहले के टाइम में सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस होते थे, अब हमारे पास बिजनेसेस डिजिटल ऑपरेट कर रहे होते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बिज़नेस चलाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपके पास एक फ़िज़िकल लोकेशन हो. आप सिंपली अपने बिज़नेस को ऑनलाइन रजिस्टर करके वेबसाइट और सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो और स्केल कर सकते हो. इसको इन डेप्थ स्टडी करने के लिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं. चैप्टर 7 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज. इंट्रोडक्शन. Entrepreneurship is the ability to start, manage and grow a business by taking risks and using creative ideas. Entrepreneurship वो एबिलिटी है जिससे आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मैनेज करते हैं और ग्रो करते हैं, जिसमें आप सारे रिस्क ले रहे होते हैं और अपने क्रिएटिव आइडियाज को यूज कर रहे होते हैं. डिजिटल एज. टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग बिजनेस. डिजिटल एज के अंदर टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में या बिजनेस को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Digital tools, online platforms, modern technologies help entrepreneurs reach customers easily and grow faster. अब जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट करती हैं कि वो अपने कस्टमर्स को आसानी से रीच आउट कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके. दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू एंटरप्रेन्योरशिप. ये यूनिट जो है वो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करता है. अब इसमें वो क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे होंगे. Types of entrepreneurship, processes of entrepreneurship and how technology supports modern businesses और technology modern businesses को किस तरीके से support करती है. What is entrepreneur? अब entrepreneur क्या होता है? An entrepreneur is a person who starts a new business or improves an existing one by taking risk and introducing new ideas. अब एक entrepreneur वो इंसान होता है जो कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने एक्जिस्टिंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है. किस तरीके से? डिफरेंट तरह के रिस्क लेने से और नए आइडियाज को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद. An entrepreneur introduces new ideas, products or services into the market. An entrepreneur introduces new ideas, products or services to the market. अब एक जो entrepreneur होता है वो नए आइडियाज को, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है. Entrepreneur organize resources, manage risk and work towards business success. अब entrepreneur resources को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं और अपने बिजनेस की सक्सेस की तरफ काम करना स्टार्ट करते हैं. They play an essential role in economic growth and innovation. वो economic growth और innovation में essential role play करते हैं. Entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of starting, managing and growing a business by using new ideas and taking risks. Entrepreneurship एक प्रोसेस है जिससे आप स्टार्ट करते हैं, मैनेज करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं नए आइडियाज के साथ और रिस्क लेकर. रिस्क लेने से मुराद यहाँ पे ये है कि आप कुछ इस तरह की चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि ऑलरेडी नहीं एग्जिस्ट करी. तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करी, आपको नहीं पता होता कि इस पे कस्टमर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या वो इस चीज को परचेज करेंगे, इसको पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली लेंगे. तो इस तरह की चीजों को हम लोग रिस्क कहते हैं. It involves identifying opportunities and turning them into useful products or services. अब ये क्या इसमें चीजें बेस करी होती हैं कि सबसे पहले आप किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो आप उस प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. Entrepreneurs organize resources such as money, time and skills to achieve business goals. अब entrepreneur resources को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए. अब वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिसमें मनी होती है, टाइम होता है और स्किल्स होता है. अब यही वो मेन चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है. Entrepreneurship helps create jobs and support economic growth. अब entrepreneurship हेल्प करती है कि आप जॉब्स को क्रिएट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल अगर लिमिटेड नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं एक कंट्री के अंदर तो उसमें लिमिटेड लोग ही एम्प्लॉयड होते हैं. अब अगर कोई एक इंसान नया बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाता है मार्केट के अंदर या एक नई कंपनी लॉन्च करता है तो उसमें वो डिफरेंट एम्प्लॉयज को हायर करता है जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन होती है और उसकी वजह से आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें ग्रोथ आती है. इट ऑल्सो इनकरेजेस क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब एंटरप्रेन्योरशिप ये इनकरेज करती है कि आप क्रिएटिव होएं, आप डिफरेंट इनोवेशन लाएं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस करें. टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. There are different types of entrepreneurship based on business goals and scale. अब हम अगर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें
تو ڈفرینٹ طرح کی انٹرپرینورشپ ہوتی ہے جو کہ بزنس گولز کے اوپر یا بزنس کے اسکیل کے اوپر ڈیپینڈ کری ہوتی ہے. اب بزنس گولز کے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور بزنس اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ کتنے بڑے سائز کا آپ کا بزنس ہے. اسمال بزنس انٹرپرینورشپ. Small business entrepreneurship involves starting business on a small scale to earn income and support families. اور اسمال بزنس انٹرپرینورشپ یہ انوالو کرتی ہے کہ آپ چھوٹا سا ایک بزنس اسمال اسکیل کے اوپر اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ انکم کو ارن کریں اور اپنی فیملی کو یا ڈفرینٹ فیملیز کو سپورٹ کر سکیں. These businesses usually serve local customers and communities. اب یہ چھوٹے بزنسز لوکل کمیونٹی اور لوکل کسٹمرز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یا ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. اونرز مینج ڈیلی آپریشن themselves اور ود اے اسمال ٹیم. اونرز جو ہوتے ہیں اسمال بزنس کے وہ خود ہی آپریشن مینج کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کی بہت چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے. Such businesses require limited investment and simple planning. اس طرح کے بزنس کو limited investment چاہیے ہوتی ہے اور simple planning ان کی required ہوتی ہے. They play an important role in the local economic development. اب small businesses local economic development کے اندر بہت important role play کرتے ہیں. Examples: grocery shops, salons, tailoring shops یا small restaurants. اب یہ example اس میں کیا آ جاتی ہے. گروسری شاپس, جیسے کہ ہم چھوٹی چھوٹی گروسری کی شاپس دیکھتے ہیں اپنی ٹاؤن کے اندر, یا پھر چھوٹے چھوٹے جو سیلونز ہوتے ہیں جن کی ملٹیپل برانچز نہیں ہوتی, یا پھر ٹیلرز کی شاپ ہوتی ہیں جو کہ ان کی بھی ملٹیپل برانچز یا فرینچائزز نہیں ہوتی. پھر اسمال ریسٹورینٹس ہوتے ہیں جو کہ پورے شہر میں صرف ایک ہی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے اسمال بزنسز ہوتے ہیں جن کا ایک ہی اونر ہوتا ہے اور چھوٹی سی ٹیم ان کو مینج کر رہی ہوتی ہے. لارج کمپنی انٹرپرینورشپ. Large company entrepreneurship is carried out by well-established organizations operating at a scale. اب large company entrepreneurship جو ہے وہ carry out کی جاتی ہے well-established organization کے ساتھ جو کہ ایک بڑے scale کے اوپر operate کری ہوتی ہے. These companies have structured management system and many employees. یہ کمپنی structured ہوتی ہیں اور ان کا management system بھی proper hierarchy کے اندر ہوتا ہے اور ان کے بہت سارے employees ہوتے ہیں اور ہر hierarchy کے اندر multiple employees ہوتے ہیں. They focus on improving existing products and introducing new features to stay competitive. اب یہ اپنے existing products کو improve کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نئے features کو یا نئے products کو launch کرتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں باقی کمپنیز کے ساتھ competitive رہ سکے. Large companies often operate nationally اور internationally. بڑی کمپنیز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ nationally اور internationally دونوں operate کری ہوتی ہیں. Decision making follows proper planning and research. اب یہ اس طریقے سے ڈیسیجن نہیں لیتے کہ ان کے اونر نے کہہ دیا تو وہ چیز ہوگی. ان کا ہر ڈیسیجن ریسرچ بیکڈ ہوتا ہے اور ہر چیز ڈیٹا انالیسس کے اوپر بیس کری ہوتی ہے. تو یہ پراپر پلان اور ریسرچ کرتے ہیں ڈیسیجن لینے سے پہلے. Examples include multinational companies and big corporations. اب اس میں ایگزامپل کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کی ایگزامپل لیں تو اس میں ہم مینلی سیمسنگ کی بات کر سکتے ہیں, ایپل کی بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یونیلیور وغیرہ ہے جو کہ ہماری گروسری کے بہت سارے پروڈکٹس کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس لارج کارپوریشنز ہیں. اسکیلیبل اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ. اسکیلیبل اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ فوکسز آن فاسٹ گروتھ یوزنگ انوویٹو آئیڈیاز اینڈ ٹیکنالوجی. اب اسکیلیبل اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ فوکس کرتی ہے فاسٹ گروتھ کے اوپر جس میں بہت سارے انوویٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں اور ساتھ میں ٹیکنالوجی بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے. یہ اسٹارٹ اپس ایم ٹو ایکسپینڈ کوئکلی ٹو نیشنل اور گلوبل مارکیٹس. اب یہ اسٹارٹ اپ یہ ایم کرتے ہیں کہ وہ بہت جلدی نیشنل یا گلوبل مارکیٹس کے اندر خود کو انٹروڈیوس کروا سکیں یا پھر ایکسپینڈ ہو سکیں. They usually begin with a unique product or service that can serve many users. اب یہ یوزلی ایک اس طرح کا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, سنگل پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں جو کہ بہت سارے کسٹمرز کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور اس کی گروتھ کو کنسیڈر کرتے ہوئے یا مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک اور پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں جس سے کہ وہ گلوبلی ٹارگیٹ کرتے ہیں اپنے اس پروڈکٹ کو لیتے ہوئے. Investors often support scalable startups to help them grow. اب investors جو scalable startups ہوتے ہیں ان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ گرو کر سکے کیونکہ money is very important when you are working in a business. Technology plays a role in their success. money کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی آج کل بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. Examples include app-based services and online platforms. اب اگر ہم examples کی بات کریں تو اس میں app-based services ہوتی ہیں یا پھر online platforms ہوتے ہیں جیسے کہ واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک. ابھی انیشیلی اگر ہم بات کریں تو فیس بک صرف ایک پلیٹ فارم تھا. پھر انہوں نے کیا کیا, انسٹا کو ایکوائر کر لیا. انسٹا کو ایکوائر کرنے کے بعد انہوں نے واٹس ایپ کو ایکوائر کر دیا. تو ابھی انیشیلی تو ان کے پاس صرف ایک ہی سافٹ ویئر تھا اور ایک ہی سروس یہ لوگ آفر کر رہے تھے, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اب وہ ایک ہی اونر اور ایک ہی کمپنی کے اندر جو کہ میٹا ہے اس کے اندر وہاں پاس 3 ایپس آ رہی ہیں. ایک فیس بک ہے, ایک انسٹاگرام ہے اور تیسرا واٹس ایپ ہے.
تو اس طریقے سے جو اسکیلیبل آپ کے پاس اسٹارٹ اپس ہوتا ہے وہ انیشیلی ایک ہی سروس آفر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی سروسز کو انکریز کرتے جاتے ہیں. سوشل انٹرپرینورشپ فوکسز آن سالونگ سوشل اور انوائرمنٹل پرابلم انسٹیڈ آف ارننگ پروفٹ ایز دا مین گول. اب سوشل انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کی سوسائٹل یا پھر انوائرمنٹل پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا مین گول پروفٹ ارن کرنا نہیں ہوتا بلکہ کوئی سوشل پرابلم سالو کرنا ہوتا ہے. Social entrepreneurs work to create positive change in areas such as education, healthcare, poverty reduction, and environmental protection. اب یہ entrepreneurs work کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر کچھ positive change لے کے آئیں، جیسے ایجوکیشن امپروو کرنا یا ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنا، poverty reduction کرنا یا environmental protection کرنا. Any profit earned is usually reinvested to support social cause and benefit communities. اگر اس میں کوئی profit ہوتا بھی ہے تو اس کو دوبارہ اسی پروجیکٹ کے اندر ری انویسٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ سوشل کازز کو سپورٹ کیا جا سکے اور کمیونٹیز اس سے زیادہ بینیفٹ لے سکے. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کچھ فلاحی ادارے ہوتے ہیں جو کہ کچھ ہاسپٹلس وغیرہ کو بناتے ہیں اور وہ ہاسپٹلس فری آف کاسٹ آپ کو علاج دے رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہی سوشل انٹرپرینورشپ کی بیسس کے اوپر وہ ورک کر رہا ہوتا ہے. انوویٹو انٹرپرینورشپ انوالوز انٹروڈیوسنگ نیو آئیڈیاز، پروڈکٹس اور سروسز. اب انوویٹو انٹرپرینورشپ کے اندر نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، نئے طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں یا کچھ نئے سروسز کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. انوویٹو انٹرپرینورز تھنک کریٹیولی اینڈ فائنڈ بیٹر سولوشن ٹو دا ایگزسٹنگ پرابلمس. اب انوویٹو انٹرپرینورز کیا کرتے ہیں کہ وہ کریٹیولی تھنک کرتے ہیں اور ایگزسٹنگ پرابلمس کی بیٹر سولوشنز نکال کے آتے ہیں. انوویشن ہیلپس بزنسز اسٹینڈ آؤٹ فرام کمپیٹیٹرز. These entrepreneurs use research and creativity to improve products. اب انوویشن جو ہے وہ بزنس کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کریں کمپیٹیٹر سے، اور یہ وہ انٹرپرینورز ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ اور کریٹیوٹی کو ایک ساتھ لے کر کے چلتے ہیں تاکہ وہ اپنے پروڈکٹس کو امپروو کر سکے. انوویشن لیڈس ٹو بزنس گروتھ اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. اب انوویشن جو ہے وہ بزنس گروتھ کو بڑھاتی ہے اور کسٹمر سیٹسفیکشن کو امپروو کرتی ہے. ٹیکنالوجی آفن سپورٹس انوویٹو انٹرپرینورشپ. اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ زیادہ تر انوویٹو انٹرپرینورشپ کو سپورٹ کرتی ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے ہسلر انٹرپرینورشپ. ہسلر انٹرپرینورشپ starts with minimal resources and grows gradually through hard work. اب ہسلر انٹرپرینورشپ بہت کم ریسورسز کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. ہسلر انٹرپرینورشپ rely on personal effort, dedication and persistence. ہسلر جیسے کہ ورڈ بتا رہا ہے کہ آپ کو بہت حاصل کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ پرسنل ایفرٹ کے اوپر، ڈیڈیکیشن اور پرسسٹنس کے اوپر ورک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا ہوتا ہے، آپ کو سیلف ایفرٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے اس چھوٹے سے بزنس کو گرو کر سکو. These entrepreneurs may work long hours to build their business. اب یہ entrepreneurs لمبے گھنٹوں تک یا زیادہ ٹائم تک ورک کرتے ہیں تاکہ اپنے بزنس کو بلڈ کر سکے. Success comes through consistency rather than large investment. اب اس میں سکسیس جو ہے وہ کنسسٹینسی سے آتی ہے نہ کہ لارج انویسٹمنٹ سے. Street vendors and small service providers are common examples. اب اس میں آپ اگر اگزامپل دیکھیں تو اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں یا پھر جو اسمال سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہسلر انٹرپرینورشپ کی اگزامپل ہیں. امیٹیٹر انٹرپرینورشپ انوالوز اڈاپٹنگ ایگزسٹنگ بزنس آئیڈیاز اینڈ امپروونگ دیم. اب امیٹیٹر انٹرپرینورشپ جیسے ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کسی بزنس کو کاپی کرتا ہے یا امیٹیٹ کرتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ بزنس کو کاپی کرتے ہیں اور ان کو امپروو کرتے ہیں. Imitator entrepreneurship learn from successful businesses and apply those ideas in a better way. اب imitator entrepreneurship میں آپ successful businesses سے سیکھتے ہیں اور ان کے آئیڈیاز کو ایک بہتر طریقے سے اپلائی کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کلوتھنگ کا بزنس دیکھیں یا ریسٹورینٹ کا بزنس دیکھیں تو وہ imitator businesses ہوتے ہیں. They reduce risk by following proven models. وہ اپنا رسک جو ہے وہ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں proven models کو فالو کر کے. Improvements may include better quality, pricing or service. Improvements اب اس میں include کر سکتی ہیں better quality, pricing or service. This type of entrepreneurship requires observation and creativity. اس طرح کی entrepreneurship observation اور creativity کو require کرتی ہے. It helps to spread successful ideas to new markets. یہ آپ کو help out کرتی ہے کہ آپ successful ideas کو نئے market کے اندر introduce کروا سکے. Researcher entrepreneurship. Researcher entrepreneurship focuses on careful planning and market research before starting a business. اب researcher entrepreneurship جیسے ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو یہ کس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ آپ کو کیئرفل مارکیٹ کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور ساتھ میں ریسرچ کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکے. These entrepreneurs study customer needs. اب یہ entrepreneurs کسٹمر کی نیڈس کو اسٹڈی کرتے ہیں، مارکیٹ کے ٹرینڈس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا رسک انالیسس بھی کرتے ہیں.
Decisions are based on data and analysis rather than guesswork. अब इसमें decisions जो हैं वो आपके analysis पे और data पे depend कर रहे होते हैं, ना कि आप कोई guess करें या अपने intuition की basis के ऊपर decision ले लें. Research helps reduce the chances of failure. Research आपको help out करती है कि आप अपने जो business है या फिर जो चांस ले रहे हैं उसकी failure से बचा सकें. This approach is useful for long-term business success. अब ये approach बहुत useful होती है जब आप long-term business को plan कर रहे होते हैं. Researchers aim for stability and informed growth. Researcher जो है वो stability और informed growth के लिए work करता है. Buyer entrepreneurship. Buyer entrepreneurship involves purchasing an existing business instead of starting from scratch. Buyer entrepreneurship क्या होती है? इसमें आप existing business को खरीद लेते हैं, ना कि आप शुरू से कोई चीज स्टार्ट करें. जैसे कि हमने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एग्जांपल ली थी कि मेटा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को एक्वायर कर लिया. उन्होंने ये नहीं कहा कि हम व्हाट्सएप एक नई इस तरह की ऐप बनाते हैं बिल्कुल शुरू से. उन्हें था कि हम इस व्हाट्सएप को एक्वायर कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी कस्टमर बेस बनी हुई है, ये ऑलरेडी फेमस है और इसको लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. तो अगर वो कोई नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो उन्हें ये सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ेगी. तो व्हाट दे चूज टू परचेज देन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म. उसको हम बायर एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. Buyer entrepreneurs improve management, products और services after buying the business. अब जैसे ही कोई buyer entrepreneur एक business को purchase करता है तो वो उसकी management improve करता है, उसका product improve करता है या फिर उसकी services को improve करेगा. This type reduces startup risk because the business is already operating. अब ये जो है वो आपको startup का जो risk होता है उसको reduce कर देता है क्योंकि business already operate कर रहा है. Entrepreneurs focus on growth and profitability. Entrepreneurs growth और profitability के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, उनका फोकस उस चीज के ऊपर होता है. एक्सपीरियंस एंड प्लानिंग आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस. अब कोई भी बिजनेस रन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस और प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. मैनी बिजनेसेस ग्रो सक्सेसफुली अंडर न्यू ओनरशिप. बहुत सारे बिजनेसेस एक नए ओनरशिप के साथ आते ही इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं. तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि आप डिजिटल एज में एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने बिजनेसेस को डिजिटली एनहांस कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. और मेनली इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी टाइप्स होती हैं. तो हमने इसमें 9 टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें आपके स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है, लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है, फिर हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप देखी, हसल एंटरप्रेन्योरशिप देखी और बाकी भी बहुत सारी हमने इसमें एंटरप्रेन्योरशिप्स की टाइप्स देखी थी. आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी. मिलते हैं इसी चैप्टर की एक और वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.